زبان میں آنے سے روکنے کی کھلی عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ڈرانے دھمکانے اور دباؤ میں لانے کے ہتھ کنڈے کے طور پر ڈی چوک پر جلسہ کرنے کا حکومت اعلان کر چکی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ حضرات پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کل ہی ایک بیان دیا تھا کہ حکومت کے پاس اگر ہمت ہے تو 172 افراد کو پورا کر لیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ کو پی ڈی ایم نے جس لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، باضابطہ طور پر ملک بھر کے عوام کو پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں اور ان کے کارکنوں کو، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ کو پورے ملک کے کونے کونے سے آپ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ شاہراہ دستور پر پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے سے لے کر شاہراہ دستور پر تاریخ کا عظیم الشان مظاہرہ ہوگا، اور جس میں پارلیمنٹ کے تمام اراکین کو بحفاظت ایوان تک پہنچنے اور اپنا ووٹ استعمال کرنے کا مکمل کور مہیا کیا جائے گا، اور جو دھونس اور دھاندلی کی زبان یہ ناجائز اور نااہل حکومت استعمال کر رہی ہے، انشاءاللہ اس زبان کو خاموش کرنا ہے، ان دھمکیوں کو پیچھے دھکیلنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ پاکستان تمہارا نہیں ہے، پاکستان ہمارا ہے، پوری قوم کا ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں کہ پارلیمنٹ کے ایک آئینی اقدام کو اپنے کارکنوں اور چند گوریلوں کے ذریعے سے اس کو روکنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے 23 مارچ کے لانگ مارچ کو جب یہاں پہنچ جائے گا، 24 تک پہنچتا ہے، جب تک پہنچتا ہے وہ کتنے دن رہے گا اس کا فیصلہ ہم نے اس موقع پہ کرنا ہے، لیکن عدم اعتماد کی تاریخ تک لوگ تیار رہیں کہ اس دوران میں وہ شاید اسلام آباد ہی میں رہیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی اور این ڈی ایم کو ہم اس میں خصوصی طور پر شرکت کی دعوت دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کو قبول کرنے کا باضابطہ اعلان بھی کر دیں گے۔ آج کا جو اجلاس منعقد ہوا اس میں تنبیہ کی گئی بڑے واضح الفاظ کے ساتھ کہ آئین پاکستان اسپیکر کو متعین اور واضح مدت میں اجلاس بلانے کا پابند کرتا ہے۔ ریکوزیشن جمع ہونے کے بعد 14 دن میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا اور کل 7 ایام کے اندر عدم اعتماد کی تحریک پر ایوان میں رائے شماری کرانا اسپیکر کا آئینی فرض ہے، جس کی خلاف ورزی اور انحراف سے اسپیکر اپنے منصب اور آئین و قانون سے غداری کے مرتکب ٹھہریں گے۔ اجلاس سے خبردار کیا کہ پارلیمانی قواعد و ضوابط کے رول نمبر 37(8) کے تحت طلب کردہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پہلا ایجنڈا آئٹم عدم اعتماد کی قرارداد کو پیش کرنا ہے۔ اسپیکر نے اگر اس سے انحراف کیا تو آئین اور قواعد و ضوابط کی صریحاً خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ متحدہ اپوزیشن نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پرزور الفاظ میں یہ مطالبہ دہرایا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فوری فیصلہ دیا جائے، جس میں اسٹیٹ بینک کے مصدقہ ریکارڈ سے عمران خان نیازی اور اس کی جماعت مجرم ثابت ہو چکی ہے۔ پہلے ہی 7 سال ہو چکے ہیں
لہذا قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے 15 مارچ 2022 کو اس مقدمے کی سماعت پر فیصلہ صادر کیا جائے. تو یہ 2-3 باتیں آپ سے کہنی تھی. آپ 23 مارچ کو وہ لانگ مارچ کا باضابطہ اعلان کر رہے ہیں جس کا آپ نے پہلے سے فیصلہ کیا تھا. بالکل اسی کا مولانا وضاحت. آپ کا انحصار اپوزیشن جو اتحادی حکومت کے ان پر ہے یا پی ٹی آئی کے منحرف اراکین پر ہے؟ ہمارا ایوان کے اراکین پر ہے. ایوان کے اراکین چاہے وہ ان کے حریف جماعتوں سے متعلق ہوں، چاہے ان کے ضمیر نے ان کو مجبور کیا اور انہوں نے اپوزیشن کی حمایت کا فیصلہ کیا، اور اپوزیشن خود بھی بالکل متحد اور ایک سیسا پلائی ہوئی صف ہے. مولانا جب آپ لانگ مارچ لے کے چلے تھے تو آپ نے کراچی سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. اب چونکہ پی ڈی ایم کا یہ لانگ مارچ ہے تو کہاں سے اس کا آغاز ہوگا؟ پورے ملک سے بیک وقت آغاز ہوگا. 23 مارچ کو ظہر کے بعد سے عصر تک ہر طرف سے لوگ روانہ ہو جائیں اور 24 تک یہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز. اور ہماری اسٹریٹجی ذرا اس کے پچھلے لانگ مارچ سے مختلف ہوگی. اس وقت ہم ایک باضابطہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی طلب کر رہے ہیں 48 گھنٹوں کے اندر اندر، اور اس میں مزید حکمت عملی جو طے کی جائے گی اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا. مولانا صاحب یہ تصور کیا جائے کہ 23 مارچ سے آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں یا روزانہ کی بنیاد پہ ڈی چوک پہ جلسہ کریں گے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ حضرت ہم بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں. ان کو ہم چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے. جس طرح ان کو دھمکیاں دی ہے، کوئی مذاق کی بات ہے کہ انہیں پبلک کو غلام سمجھ رکھا ہے. ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، اور ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے اور پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے. وزیر اعظم خود نکلے ہیں اتحادیوں کو منانے کے لیے. آپ مختلف حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اتحادیوں کو منانے کے لیے. وہاں سے پانی گزر چکا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ کیا